الرحمن الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفقت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری قابل دید تھی۔ عاشقان سرفروش اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے۔ حضرت زیاد بن سکن اور ان کے ساتھی کی قربانیوں کا ذکر ہو چکا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاشق سرمست تھے، وہ جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلو تیروں اور تلواروں کے سامنے کر رکھا تھا، ایک بازو کٹ کر گر گیا۔ بدن پر تقریباً 70 زخم آئے، مگر خدا کا یہ شیر ٹس سے مس نہ ہوا۔ آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے زخموں کی تکلیف تھی، اپنے تکلیف سے زیادہ جانثار ساتھیوں کی شہادت پر صدمہ تھا۔ جو ساتھی زخموں سے گھائل ہو رہے تھے ان کا فکر تھا۔ بے شک یہ وقت تھا کہ آپ ان گستاخ سے بدبخت ظالموں کے لیے بددعا کرتے جن کے حملے اب بھی جاری تھے، جن کے حسد اور کینہ کی آگ اب بھی بھڑک رہی تھی، جن کا جوش اور ولولہ اب بھی یہی تھا کہ اسلام کا جھنڈا سرنگو ہو، ہدایت کی یہ شمع ہمیشہ کے لیے گل ہو۔ مگر دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، بلکہ وہ نبی رحمت تھے، وہ رؤوف الرحیم تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، جن کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کے سامنے اب بھی یہی تھا کہ یہ لوگ نادان ہیں، جاہل ہیں، سمجھتے نہیں، اپنی حماقت کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک مشفق و بردبار باپ اولاد کی گستاخی پر بددعا نہیں کیا کرتا، اس کا درد مند دل یہی سمجھ کر بہل جاتا ہے کہ یہ نوجوان نادان ہے، بات نہیں سمجھتے، وہ بددعا کے بجائے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان کو سمجھ دے۔ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ بددعا تو کیا کرتے، دعا کر رہے تھے، اور نہ صرف دعا بلکہ اپنے پروردگار سے سفارش کر رہے تھے، خداوند یہ نادان ہیں، ان کی گستاخی کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ جانتے نہیں۔ کچھ ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کچھ زخموں سے تڑپ رہے ہیں، خود جسم مبارک زخموں سے چور ہیں، چہرے انور سے خون کے فوارے جاری ہیں، مگر آپ کو غم ہے تو صرف قوم کے مستقبل کا۔ آپ حسرت تو فرما رہے ہیں کہ اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ گستاخیاں کرے، اور ساتھ ہی یہ احتیاط فرما رہے ہیں کہ جسم مبارک کے خون کا کوئی قطرہ زمین پر نہ گر جائے، ورنہ پھر قہر خداوندی جوش میں آ جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ خون نبی کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قہر خداوندی جوش میں آ جاتا ہے اور ساری قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ سوال ہے کہ کفار کی فوج میں سے پہلے کس نے حملہ کیا؟ جواب ہے ابو عامر فاسق نے، جس کا نام عبداللہ بن عمرو بن سیفی تھا۔ سوال اس غزوہ میں شکست کیوں ہوئی؟ جواب باہمی اختلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تعمیل نہ کرنے سے۔ سوال اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ جواب ہے کہ سردار اور جنرل کا حکم ماننا لازم ہے، مگر یہ کھلم کھلا غلطی ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔ سوال اس لڑائی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مرے؟ جواب 70 مسلمان شہید ہوئے اور کافر 22 یا 33 مرے۔ سوال اس سال میں اور کتنی لڑائیاں ہوئی، غزوے کتنے اور سریے کتنے؟ جواب ایک غزوہ اور ہوا، یعنی غزوہ احمراء الاسد اور 2 سریے۔ سوال اس سال کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب نمبر 1 ام المؤمنین حضرت حفصہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح۔ نمبر 2 شراب حرام ہوئی۔
नंबर 3 चिराग खाना नबी, जिगर गोशे अली, नूर चश्म फातिमा सैयदना हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। सवाल ये निकाह किस किस माह में हुए? जवाब हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शाबान में और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से रमजान में। खुलासा अब कलाम ये करूंगा कि पूरा जंग ओहद में ऐसे क्या हुआ, उसका जिक्र सरसरी नजर सुन लीजिए। 7 शव्वाल रोज दोशंबा सन 3 हिजरी में ओहद पहाड़ के पास वो मशहूर जंग हुई जिसको जंग ओहद कहते हैं, जिसमें कुफार मक्का ने 3000 फौज की जमीयत से गज़ो बदर का बदला लेने के लिए मदीना पर हमला किया था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इत्तला देने से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो मुशवरा के बाद खुदा के नाम पर 400 मुसलमान मुकाबला किए निकले। अव्वल अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक भी 300 की फौज मुसलमानों के साथ लेकर चला था, मगर फिर गद्दारी की और रास्ता ही से वापस हो गया। मुसलमान इसी बेसरो सामानी में थे और काफिरों के पास 7 जिरहें थीं, 200 घोड़े, 3000 ऊंट। जोश की यह हालत थी कि 14 औरतें भी कौमी तराने पढ़ने के लिए साथ आई थीं। बहरहाल फौज तरतीब दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्ता 50 आदमी को इस्लामी फौज की पुष्टि की तरह ओहद पहाड़ी पर बैठा दिया कि इस तरफ से हमला ना हो सके। अव्वल मुसलमानों की फतह हुई और गनीमत का माल लेना भी शुरू कर दिया, मगर फिर शिकस्त हुई, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, दंदाने मुबारक शहीद हो गया। अब्दुल्ला बिन उमैया ने मौका पाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से हमला कर दिया। चेहरा अनवर में खुद की 2 कड़ियां घुस गईं, जिनको अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी दांतों से निकाला, मगर उनके 2 दांत भी गिर गए। कुफार तीर बरसा रहे थे, जिनको सहाबा का हुजूम अपने ऊपर ले रहा था। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला हमलों के सामने कमर किए हुए थे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजू पर तीरों और तलवारों के हमले ले रहे थे। बाजू सल हो गया और 70 जख्म बदन मुबारक पर आए। ये सब कुछ हो रहा था, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर अब भी यही था, खुदाया मेरी कौम को माफ फरमा, तो मुझे पहचानते नहीं। शिकस्त की वजह सिर्फ पिछला वाले दस्ता की गलती थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत मतलब समझा और जल्दबाजी से काम लिया। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम।